بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. ویلکم ٹو دا لرنر اکیڈمی. مائی سیلف وحید احمد. ٹوڈے وی ڈسکس اباؤٹ ڈسرپٹیو امپلس کنٹرول اینڈ کنڈکٹ ڈس آرڈر نمبر 3، جو کہ پہلے اس کے اباؤٹ 2 لیکچر ہو چکے ہیں. یہ کنٹینیو چل رہا ہے. تو پہلے اس کے باقی ڈس آرڈر جو ہو چکے ہیں، جو کچھ رہتے ہیں، وہ اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے. جو فردر کنٹینیوڈ ہے وہ ہے ادر اسپیسیفائڈ ڈسرپٹیو امپلس کنٹرول اینڈ کنڈکٹ ڈس آرڈر. اب یہ اس حد تک ہو چکا ہوتا ہے اس انڈیویجول کے اندر کہ اس کی جو کلینکلی سگنیفیکنٹ ڈسٹریس ہے، اس کی سوشل، آکوپیشنل اور جو باقی ایریاز آف فنکشننگ ہیں ان میں وہ جو کافی حد تک ڈسٹرب ہو چکا ہوتا ہے. لیکن یہ جو باقی ڈسرپٹیو امپلس کنٹرول ڈس آرڈرز ہیں یا کہ کنڈکٹ ڈس آرڈر ہیں، ان کے کرائٹیریا نہیں میٹ کرتا، ان کے ساتھ یہ میچ نہیں کرتا. ادر اسپیسیفائڈ ڈسرپٹیو امپلس کنٹرول جو ہوتا ہے یا باقی کیٹیگریز ہیں، ان کی سچویشن ہے، اس میں کچھ نہ کچھ ان میں کمی ہوتی ہے. باقی ان کے جو سمپٹمز ہیں، جیسا کہ ریکرنٹ بیہیویئر آؤٹ بسٹ ہے، وہ ہو رہا ہے لیکن انسفیشینٹ فریکوینسی ہے کہ جس حد تک اس کو ہونا چاہیے وہ وہاں تک نہیں ہوتا. کچھ سمپٹمز میچ کر جاتی ہیں لیکن وہ اس صورت حال تک یہاں تک نہیں ہوتی کہ وہ باقی کسی اور کرائٹیریا کے ساتھ میٹ کریں، کیونکہ اگر وہ کرائٹیریا اس کے ساتھ میٹ کرے گا تو وہ ڈس آرڈر انسپیسیفائڈ نہیں رہ جائے گا، بلکہ وہ ڈس آرڈر خود ایک دوسرا ڈس آرڈر بن جائے گا. ان کا ٹائم پیریڈ، ٹائم ڈوریشن بہت حد تک ہوتا ہے. ایک فریکوینسی ہوتی ہے کہ جیسا کہ کچھ ڈس آرڈر میں ہوتا ہے کہ 6 منتھ ٹائم پیریڈ ہے، پر ڈے ٹوائس یا پر ویک 3 ٹائم. اگر وہ ویسا ہو رہا ہے تو آپ اس کو ایسے کریں گے. اگر ایک بندے کو 2 منتھ ایسا ہو رہا ہے لیکن 2 منتھ کے گیپ کے بعد پھر 2 منتھ ہو رہا ہے تو ہم اس کو وہ نہیں کنسیڈر کریں گے، کیونکہ ہمیں کنٹینیوسلی 6 منتھ چاہیے. انسپیسیفائڈ جو ڈسرپٹیو ہے، اس کیٹیگری میں جو ہے جو کریکٹرسٹکس ہیں جن میں امپلس کنٹرول ہے، کنڈکٹر ڈس آرڈر ہے، وہ کافی حد تک سویئر حد تک چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے وہ سوشل، آکوپیشنل اور باقی ایریاز آف جو لائف ہیں وہ ڈسٹرب ہو چکے ہوتے ہیں. اس میں بہت کم انفارمیشن ہوتی ہے جس میں ہم ڈائیگنوز کر لیں. اس میں جو ادر اسپیسیفائڈ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں فریکوینسی لیول بہت کم ہوتا ہے اور اس میں بہت کم انفارمیشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو ڈائیگنوز نہیں کر سکتے اور وہ انسپیسیفائڈ میں یا انسپیسیفائڈ گروپ میں اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ایٹیالوجی ہے ڈسرپٹیو امپلس کنٹرول اور کنڈکٹ ڈس آرڈر کی، اس میں جو سب سے پہلے ہم کنڈکٹ ڈس آرڈر کے بارے میں ڈسکس کریں گے. جو بہت زیادہ کیسز ہیں کنڈکٹ ڈس آرڈر کے، وہ جینیٹیکلی بھی ہو سکتے ہیں، بایولوجیکلی بھی ہو سکتے ہیں. جو ڈسٹرکٹیو بیہیویئر ہے وہ اس کی مین وجہ جو ہے وہ آپ کا انوائرمنٹ، آپ کا بایولوجیکل فیکٹر، جینیٹک فیکٹر بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو بہت سے کیسز ہیں وہ ڈرگ ابیوز، پاورٹی، ٹرومیٹک ایونٹس، اپنے جو وائلنٹ پیئرز ایکسپوجر ہوتا ہے، کمیونٹی وائلنس کرتے ہیں، تو یہ ایسی صورتحال میں ہوتا ہے. جو بچے جن کو ان کے پیرنٹس ریجیکٹ کر دیتے ہیں، لیو چھوڑ دیتے ہیں، یا ان کو اپروپریٹ سپرویژن نہیں ملتی، تو وہ ایسا بیہیویئر شو کرتے ہیں. ان کے اندر جو کنڈکٹ پرابلمس ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں. ان میں بہت زیادہ چانسز ہوتی ہیں اس ڈس آرڈر کی طرف آنے کے، اور وہ اپنے آپ کو اینٹی سوشل ڈسپلے، ایکسیسو اینگر اور ابیوز یوز موڈ شیزوفرینک ڈس آرڈر کی طرف کھینچتے چلے جاتے ہیں. اب جو آگے ہے ایٹیولوجی آف اپوزیشنل ڈیفینس ڈس آرڈر، جن میں پرسنل فیکٹر کافی حد تک ہیں. کوئی بھی انڈیویجول جس کو ایموشنل ریگولیشن پرابلم ہوتا ہے، وہ کسی بھی ڈیولپمنٹ ڈس آرڈر کی طرف خود کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اپنے ایموشنز کو ریگولیٹ نہیں کر سکتے. جیسا کہ ہم پنکھا چلاتے ہیں تو اس کا ریگولیٹر ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو وہ جو ان کا ریگولیٹر ہے وہ ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا. وہ سچویشن کے اکارڈنگ اپنے آپ کو ریئیکٹ نہیں کر سکتے. آگے جو انوائرمنٹل فیکٹر ہے ان میں پیرنٹنگ ہے، وہ بہت زیادہ اہم رول ادا کرتے ہیں کسی بھی بچے کی لائف میں. تو جو پیرنٹنگ سٹائل ہے یا ان کا جو ریئرنگ، ان کا جو ایکٹنگ ہے بچوں کے ساتھ، ان کو جو جیسے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، اس ڈس آرڈر کی طرف لیڈ کر سکتے ہیں. جینیٹیکلی اور فزیولوجیکل فیکٹر کسی بھی انڈیویجول میں موجود ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس کی طرف لیڈ کر رہا ہے، اس ڈس آرڈر کی طرف. آگے ہے ایٹیولوجی آف انٹرمیٹنٹ ایکسپلوسیو ڈس آرڈر. اس میں جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں
فزیکل اور ایموشنل ٹراماز جو اس کی 2 ڈیکیڈز لائف، اس کے پہلی لائف میں جو رسکس ہیں وہ اس چیز کو انکریز کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو جینیٹیکلی اور فزیولوجیکلی اس چیز کی طرف ہوتا ہے، جو اس کو لیڈ کرتے ہیں، ان کو جنریشن جو ہے نیکسٹ جنریشن جو ہے وہ انکریز کر سکتی ہے اس ڈس آرڈر کی وجہ سے. آگے ہے ایٹیولوجی آف کنڈکٹ ڈس آرڈر. اس میں پرسنل فیکٹرز ہیں. اب کسی ایک انڈیویجول کا جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ اس کے کنٹرول میں بس میں نہیں ہے، تو اس کو ٹیمپرامنٹل ایشوز ہیں اسٹارٹ سے ہی، جیسا کہ بچپن سے ہی. تو وہ اپنا جو ہے ہی اور شی جو ہے وہ کنڈکٹ ڈس آرڈر کی طرف اپنے آپ کو لیڈ کر رہی ہوتی ہے. پیپل جو لوور دین ایوریج انٹیلیجنس ہوتے ہیں، وربل آئی کیو، تو وہ اس طرف زیادہ جاتے ہیں. اب آگے جو ہے فیملی فیکٹرز ہیں. پیرنٹل جو نگلیکٹنگ ٹائم یا نگلیکٹنگ ان کا سٹائل ہے، اس وجہ سے بہت سے جو ڈس آرڈرز ہیں وہ لیڈ کرتے ہیں. ان کا جو ہارش ڈسپلن ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے فزیکلی اور سیکسل ابیوز ہے، لیک آف سپرویژن ہے، ارلی انسٹیٹیوشنل لیونگ ہے، فریکوینٹ چینجز آف کیئر گیورز ہیں، پہلے کوئی کسی کے پاس بچہ رہا ہے پھر کسی کے پاس رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں بہت زیادہ اہم رول ادا کرتی ہیں. بہت زیادہ لارج فیملی سائز ہونا، جن کی جو بچوں کا اٹریکشن جو چاہیے ہوتا ہے وہ نہیں مل رہا ہوتا. پیرنٹل کرمنلٹی ہے، فیملیل سائیکوپیتھولوجی ہے. یہ سارے جو ہیں کنٹریبیوٹرز ہیں کنڈکٹ ڈس آرڈر کو لیڈ کرنے کے. آگے ہے کمیونٹی فیکٹرز. کمیونٹی فیکٹر جو ہیں وہ فیملی فیکٹرز کی طرح بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور ویل بینگ اور مینٹل ہیلتھ اور پیئر ریجیکشن جو ہے، یہ ویل بینگ اور مینٹل ہیلتھ پہ اچھا خاصا اہم رول ادا کرتی ہے. پیئر ریجیکشن اور میل ٹریٹمنٹ جو ہوتا ہے پیئر گروپ میں، نیبرہڈ میں، یا کہ وائلنس، یہ ڈیولپمنٹ اس ڈس آرڈر کی طرف لیڈ کرتے ہیں. اب یہ جینیٹیکلی اور فزیولوجیکلی اس کی طرف اس کا جو ہے ولنریبل ہوتا ہے، اس کا رجحان اس کی طرف پایا جاتا ہے. آگے ہے ایٹیولوجی آف کنڈکٹ ڈس آرڈر. کلیپٹومینیا ڈس آرڈر جو ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ریسرچز انہوں نے فاؤنڈ کیا ہے کہ جو فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز ہوتے ہیں انڈیویجول کے، ان کا او سی ڈی ڈس آرڈر اور سبسٹانس یوز ڈس آرڈر ہونے کے کافی حد تک زیادہ چانسز ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے یہ جنرل پاپولیشن کی نسبت جن میں کلیپٹومینیا کا ڈس آرڈر پایا جاتا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، ایٹیولوجی کنڈکٹ ڈس آرڈرز کے. یہاں تک اگر کوئی کویسچن تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.